ایران پر فیصلہ کن حملہ اور خاک جزیرے پر قبضہ، ٹرمپ نے اعلان بھی کر دیا، لیکن اعلان کے باوجود آخری وقت پر حملہ مؤخر کرنا پڑا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا خاک جزیرے پر ایران کی جانب سے کوئی موت کا جال بچھایا گیا تھا جس وجہ سے ٹرمپ کو یہ حملہ ملتوی کرنا پڑا؟ اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، پورا پلان تھا، 2 دن مسلسل حملے کیے گئے، اس کے بعد ٹرمپ نے کہا جی کہ آج رات ایک فیصلہ کن کارروائی کریں گے، خاک جزیرے پر قبضہ کر لیں گے، لیکن عین وقت پر آ کر یہ حملہ روکنا پڑا۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا خاک پر کوئی ایسا موت کا جال بچھا ہوا تھا جس نے امریکہ کو یہ حملہ کرنے سے روکا؟ عدیل بھائی، بالکل ایک موت کا جال ایران نے بچھایا ہوا تھا اور بہت عرصے سے بچھایا ہوا تھا۔ ایران کو یہ بات تقریباً 40 سال سے پتہ ہے کہ جب بھی ایران کی آئل نرو کو کاٹیں گے نا، آپ شہرک کو کاٹیں گے، تو آپ خارق کو اپنے قبضے میں لے لیں گے یا اس پہ حملہ کر کے اس میں سب کچھ تباہ کر دیں گے جو کچھ اس کا آئل فیسلٹی وہاں پر ہے۔ اب یہ خارق جزیرے کو ہم سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں 30 سیکنڈز کے اندر۔ خارق جزیرہ ایک 20 کلومیٹر کے ریڈیس میں ایک جزیرہ ہے، اور یہ آئل کا سب سے بڑا ایک ہب کہہ لیں آپ، ایران کا ہے۔ آئل ایکسپورٹ 90% یہیں سے ہوتی ہے ایران کی، اور اس پہ قبضہ کرنے کا مطلب یا اس کو تباہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایران کو گھٹنوں پر لے آئیں، سرنڈر کرا دیں اور معاشی طور پہ اس کی جو شہرک ہے وہ کاٹ دیں۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت عرصے سے اس کو پلان کر رہے تھے، لیکن ابھی جو انہوں نے ایک یو ٹرن لیا دوبارہ، وہ اس لیے لیا کہ پینٹاگون سے ایک کال آئی ان کو، اور پینٹاگون نے کہا کہ ہم پہلے بھی آپ کو ایک پریزنٹیشن دے چکے ہیں خارق جزیرے کے بارے میں، اور ہم بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ غیر معمولی تیاری ہے ایران کی۔ ایران نے ایک موت کا جال بچھایا ہوا ہے، نہ صرف زمین پر بلکہ فضاؤں میں بھی، بلکہ سمندر میں بھی، اور اسی لیے ہمارا وہاں جانا ٹو رسکی ہے۔ بہت ہی مشکل اور پیچیدہ ترین دنیا کا یہ آپریشن ہے، اور اگر آپ اس میں کوئی ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو جتنے نیوی سیلز کمانڈوز جو ہیں دنیا کے اعلیٰ درجے کے، وہ جب ہم اتاریں گے زمین پہ تو ہو سکتا ہے زمین پر اترنے سے پہلے ہی وہ مار دیے جائیں، ان کی لاشیں آسمان سے گریں، یا پھر زمین پر جب یہ قدم رکھیں تو وہاں مارے جائیں۔ اب اس کے لیے تیاری کیا کی تھی ایران نے؟ تیاری یہ کی تھی کہ سب سے پہلے اس نے اپنا آبنائے ہرمز پہ جو اس کا کنٹرول مضبوط ہے، تو سمندر اس کے پاس بالکل لاکڈ ہے، وہاں سے یہ نہیں آ سکتے۔ کوئی شپ، کوئی نیوی بوٹ، کوئی ڈسٹرائر جو ہے وہ یہاں پہ موو نہیں کر سکتا آبنائے ہرمز میں یا خاک کے ارد گرد، یہ تو سمندروں پہ تو اس کی حکمرانی ہے۔ جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ خارق پہ قبضہ کرنے کے لیے آپ کو C-130 طیارے سے یا کسی بڑے طیارے سے C-17 طیارے سے لوگوں کو گرانا پڑے گا، اپنے کمانڈوز کو نیچے پھینکنا پڑے گا، پیراٹروپرز کے ذریعے گرانا پڑے گا، اور جب وہ نیچے اتریں گے تو اس کے بعد وہ کامبیٹ سچویشن میں آئیں گے۔ اب ان سے نمٹنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے آبنائے ہرمز پہ جو سمندروں پہ ان کا کنٹرول ہے، ڈرونز ہیں وہاں پہ، میزائل لگے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے ہائپر سونک میزائل بھی لگے ہیں، بیلسٹک میزائل بھی وہاں پہ ہیں، شارٹ رینج میزائلز بھی وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، تو وہاں سے بحریہ تو بالکل سپورٹ نہیں کر سکتی امریکہ کی۔ اب انہوں نے وہاں پہ مین پیڈز بھی وہاں پہ لے کے آئے ہیں، اور سینکڑوں مین پیڈز لائے ہیں۔ مین پیڈز کا مطلب یہ ہے کہ کندھے پر رکھ کر لانچر چلانے والے جدید ترین میزائل۔ یہ وہ میزائل ہیں جو عام اسٹنگر میزائل نہیں ہیں یا کسی اور طرح کے راکٹ لانچر نہیں ہیں، یہ خاص چائنیز ٹیکنالوجی کے حامل میزائل ہیں جو کندھے پر رکھ کر جب آپ فائر کریں گے تو 700 کلومیٹر دور تک آپ نشانہ لگا سکتے ہیں اگر دشمن کو۔ کلومیٹر بہت رینج ہے جی، اور اس میں آپ لاک بھی کر سکتے ہیں، دشمن کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور دشمن اپنے طیاروں سے اتنی دور نہیں دیکھ پا رہا ہوتا 700 کلومیٹر تک، تو جب آپ کندھے پر رکھ کر ایک میزائل فائر کریں گے تو اس کے مس ہونے کا چانس بہت ہی کم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے وہاں پر جو سمندر پہ نہ صرف اپنی بحریہ کو مضبوط کیا ہے بلکہ انہوں نے وہاں پر مائنز بچھا دی ہیں، بارودی سرنگیں جو بچھائی گئی ہیں اس کے قریب، خارق جزیرے کے قریب، اس کے بعد ان کی نیوی کا یہاں قریب آنا۔ سمندروں میں تو ممکن نہیں تھا، لیکن کیا یہ ممکن تھا کہ کسی C-130 طیارے کے ذریعے میرینز کو وہاں پر اتارا جائے؟ کیونکہ ایرانی میزائلوں کی رینج میں C-130 طیارہ بآسانی آ سکتا ہے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ C-130 کو یہ پہلے بھی جو ہے وہ تنگ کر چکے ہیں، نشانہ بھی بنا چکے ہیں، لو ہائٹ پہ نشانہ بنا چکے ہیں، اور بہت بلندی کے اوپر اس کے سگنلز کو ڈسٹرب کر چکے ہیں۔ تو اب انہیں اندازہ یہ ہوا کہ اگر وہ جارڈن کی طرف سے آئیں گے یا وہ مشرق وسطیٰ کی طرف سے آئیں گے تو جس طرف سے بھی وہ آتے ہیں تو ان کو ایک طرح کی جیمنگ ملے گی، GPS جیمنگ یا سیٹلائٹ جیمنگ کسی طرح کی بھی، جس سے اس کے طیارے کو پرابلم ہو سکتی ہے، اور اگر وہ لو فلائٹ پہ لا کر اپنے لوگوں کو، پیراٹروپرز کو نیچے گرانا شروع کرے گا تو وہ خود بھی نشانہ بن سکتا ہے، پیراٹروپرز تو بالکل تاک تاک کے نشانہ بن سکتے ہیں۔ جو انہوں نے وہاں پہ سنائپرز تعینات کیے ہیں وہ بالکل اپنی پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ زمین کی خاک اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر
پیرا ٹروپرز جو ہے C-130 طیارے سے ان کو اتارا جائے اور اتر بھی جائے جی فار ایگزامپل خاک جزیرے پر اتر جائے تو وہاں پر جو سنائپرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ چن چن کر ان کو نشانہ بنا دیں گے. چن چن کے نشانہ بنائیں گے. اسی وقت ڈرون حملے بھی ہوں گے اور اسی وقت شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز کے ذریعے بھی حملہ کیا جائے گا. تو اس قدر اور مین پیڈس کے ذریعے بھی جب وہ طیاروں پہ حملہ کریں گے تو طیارے بوکھلا جائیں گے, طیارے کے پائلٹس بوکھلا جائیں گے, اور جو یہ سیلز نیچے اتر رہے ہوں گے یہ ابھی اپنے آپ کو مینیج ہی نہیں کر پا رہے ہوں گے کہ کمبیٹ سچویشن میں ہوا میں ہی آ جائیں گے, اور زمین سے جو انسان اسٹیبلٹی کے ساتھ فائر کر رہا ہے وہ زیادہ اس کے ساتھ پریسیجن کے ساتھ وہ نشانہ بنا سکے گا بنسبت اس کے جو ہوا میں جھولتا ہوا آ رہا ہے اور معلق ہو کر آ رہا ہے. تو اسی لیے پینٹاگون نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات بتائی کہ آپ اس طرح کی باتیں مت کیا کریں. آپ کبھی بھی اٹھ کے آپ ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں, وہاں آپ ایران کو ہراتے رہتے ہیں, اس کی بحریہ کو ڈبوتے رہتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے خیالی دنیا سے باہر کی دنیا یہ ہے کہ ہمارے لوگ وہاں پر نہیں پہنچ سکتے. اور ایک اور بہت اہم بات ہے اس میں عادل بھائی, ایران نے اس بار یہ انتظام بھی کر لیا ہے کہ جیسے ہی کوئی طیارہ ٹیک آف کرے گا کسی بھی مشرق وسطیٰ کی بیس سے یا کسی بھی امریکی بحری بیڑے سے کسی طرح کا بھی طیارہ, تو اس کو وہیں سے اب ٹریک کرنا شروع کر دیا گیا. جی اب اس کے آنے ان کا ٹریکنگ سسٹم اتنا پاورفل ہو گیا کہ آپ اس کو وہیں سے ٹریک کر لیں گے اور پتہ لگتا رہے گا کہ بھائی اس وقت اس نے ٹیک آف کر لیا ہے, کن فضاؤں میں ہے, اس کا رخ کس طرف ہے, اس کی سپیڈ کتنی ہے, یہ ساری چیزیں ٹریک ہو جائیں گی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی لیے جب آپ جیسی موومنٹ شروع ہوتی ہے کسی امریکی بیس پہ یا مشرق وسطیٰ میں, ایران الرٹ ہو جاتا ہے, اور ایران کو اب ضرورت نہیں ہے کہ اس کے آپ دروازے پر پہنچیں گے, اس کی فضاؤں میں پہنچیں گے, حدود میں پہنچیں گے, تب وہ جا کے آپ کو دیکھے گا. تو جب وہ اتنی بہترین سرویلنس کر رہا ہے کہ P-8 جو ان کے طیارے ہیں 2 دن پہلے جو تباہی بھی رپورٹڈلی کیے گئے وہاں پر, جی تو وہ ڈیگو گارشیا کی ایئر بیس سے جب اڑے ہیں اور ویسٹرن یورپ سے جب اڑے ہیں تو ایران کو یہاں پر پتا تھا اور وہیں سے ٹریک کر رہے تھے اس کو. ٹریک کر رہی ہے کہ بھائی یہ اڑ گئے ہیں, اب یہ اردن میں اترنے والے ہیں, اس کو ساری ایک ایک لمحے کی انفارمیشن تھی. اور اگر آپ جارڈن سے اڑاتے ہیں اپنے C-130 طیاروں کو اپنے نیوی سیلز کے ذریعے یا پھر اسرائیل کی طرف سے لاتے ہیں, تو یہ سارے ایئرپورٹس جو ہیں اور یہ تمام بیسز جو ہیں وہ لاکڈ ہیں, اور وہیں سے جو بھی جیسے ہی کوئی ٹیک آف کرے گا ایران کی نظر میں آ جائے گا. اور آپ سوچیں کہ اس کو پھر مارنے کے لیے کتنا بڑا مارجن ایران کے پاس ہے اور کتنا وقت ہے ایران کے پاس کہ وہ اپنی پسند کی جگہ پہ مارے گا, اپنے پسند کے وقت پہ مارے گا, جس مقام پہ وہ سمجھے گا وہ اس کو بہتر بنائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زمین پہ آنے بھی نہ دے اور وہ سمندر میں نشانہ لگا کے اگر بھائی اتنی زبردست ایران کی جو حکمت عملی ہے, ایران کا سسٹم ہے, وہ دن بدن جو ہے نا اپ گریڈ ہوتا جا رہا ہے, چیزیں انہیں پتہ لگتی جا رہی ہیں, تو ٹرمپ کیوں اس طرح کی بیوقوفیاں کرتا ہے روز؟ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ نہ کچھ چاہیے نا, روزانہ کچھ فیڈ کرنے کے لیے اپنے میڈیا کو چاہیے. ان کو اب صبح اٹھ کے جب میڈیا ان سے سوال کرتا ہے کہ جی بتائیے وہ ایران تباہ ہو گیا کیا, برباد ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کی نیوی سب چیزیں تباہ کر دیں, لیکن اب یہ ریپیٹ نہیں کر سکتے آپ بہت زیادہ جملے, تو آپ کو کچھ نیا لانا پڑتا ہے, ہمیشہ ایک نیا کھانا پیش کرنا پڑتا ہے دماغوں کے لیے کہ جو ان کو دیا جا سکے. تو اسی لیے جب میڈیا ان سے سوال کرتا ہے تو وہ کچھ نیا نام لیتے ہیں. اب وہ خارق کا نام لینا شروع ہو گئے, اور خارق پہ ابھی سے توجہ نہیں ہے. ایران کی توجہ پچھلے 40 سال سے خارق پہ ہے, آہستہ آہستہ اس نے ملٹری بلڈ اپ کیا ہے. اور اپنی اس والے ایپیسوڈ میں جب انہوں نے کہا کہ ہم خارق پہ اتریں گے, اور پچھلے 2 مہینے کے دوران وہ اپنی غیر معمولی ملٹری موومنٹ کر کے اپنی بہت ساری چیزیں, بہت سارا دفاعی سامان خارق پہ لے آیا ہے. اور اس کو پتہ ہے کہ خارق پر اگر اس نے 10% بھی قبضہ کرنے کی اجازت دے دی کسی طرح یا وہ ممکن ہو گیا تو ایران کا تو بہت برا حال ہو جائے گا. اور اسی لیے ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے, اور اسی لیے وہ وہاں تک آنا تو بہت دور کی بات, اس کے آدھے راستے پہ ہی مار دیں گے سب. بہت شکریہ اظہر بھائی. بالکل اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارے معاملے پر روشنی ڈالی کہ کیوں ٹرمپ کی جانب سے آخری وقت پر یہ حملہ مؤخر کیا گیا. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو فالو کرتے رہیں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.